السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے میرا انسان اور شیطان۔ ہم لوگ اتنا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ہر کام میں، زندگی کے ہر رول میں، ہر بات پہ، ہر حرکت میں شیطان کتنا انٹرفیئر کرتا ہے، اور ہم اس چیز کو بالکل ہی ایزی لیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے میں قصہ سناؤں گی، اور اس کے بعد میں آپ کو اس سے اخذ کرتا ہے کہ نتیجہ بتاؤں گی۔ ایک جگہ پہ ایک درزی ہوتا تھا، تو اس کی عادت تھی چوری کرنا۔ وہ چوری کیا کرتا ہوتا تھا کہ جو بھی اس کے پاس کپڑے سلوانے آتا تھا، تو اس میں سے وہ کچھ کپڑا کاٹ کے نکال لیتا تھا اور رکھ لیتا تھا۔ اس بستی کے لوگوں کو کافی پریشانی ہوئی کہ یہ چوری کرتا ہے، ہماری چیزوں کو کر لیتا ہے، کپڑا پیس نکال لیتا ہے۔ انہوں نے ایسا کیا کہ اس بستی کا جو تھانے دار تھا اس کے پاس چلے گئے، اور اس سے جا کے انہوں نے یہ کہا کہ فلاں درزی ہے اور وہ اس کا یہ کام ہے چوری کرنے کا، تو آپ اس میں کچھ عمل دخل کریں۔ اب اس تھانے دار نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چوری کرتا ہے، رکو میں اپنا جا کے کپڑا دیتا ہوں اور میں سلواتا ہوں، اس سے دیکھتا ہوں وہ میرا کپڑا چوری کرتا ہے کہ نہیں۔ بہرحال تھاندار اس درزی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کے کپڑے چوری کرتے ہو، تو ان کے پیسز نکال لیتے ہو، تو یہ کیا بات سچ ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ بے شک یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس تھانے دار نے کہا ٹھیک ہے، یہ لو میرا کپڑا اور اس کو آپ کاٹو، سیو، اور میں دیکھوں گا کہ اس میں سے تم میرا کپڑا نکالتے ہو کہ نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے کاٹتا ہوں۔ اس نے تھانے دار کا ناپ لیا، اس کے بعد اس نے کاٹنا سٹارٹ کیا کپڑا۔ اچھا، جیسے جیسے وہ کپڑا کاٹتا گیا، تو کیونکہ تھانے دار پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا جناب اگر برا نہ منائیں تو کیونکہ ہم یہاں خاموشی سے وقت گزاریں، تو میں آپ کو کچھ چٹکلے سناتا ہوں، جس کو ہم آج کل کی زبان میں لطیفے کہتے ہیں۔ تھانے دار نے کہا ضرور۔ اچھا، جیسے جیسے وہ کپڑا کاٹتا گیا، وہ اس کو ساتھ لطیفے سناتا گیا، 1 2 3۔ جیسے جیسے تھانے دار سنتا گیا تو وہ ہنستا گیا، اور وہ اتنا ہنسا کہ اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے وہ نیچے ہوا۔ جیسے ہی تھوڑی دیر وہ نیچے ہوا، کچھ سیکنڈ، تو درزی نے کپڑے کا پیس کاٹ کے ایک سائڈ پہ کر لیا۔ اس کے بعد تھانے دار نے کہا مجھے ایک اور لطیفہ سناؤ، تم بڑی اچھی باتیں کرتے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے دوبارہ اس طرح کی کوئی بات سنائی جس سے وہ ہنس کے لوٹ پوٹ ہوا، اور وہ اسی طرح نیچے ہوا، یا اس نے آنکھیں بند کی، تو وہ اس نے ایک اور پیس کاٹ لیا۔ تھانے دار نے تیسری دفعہ کہا کہ اچھا اور کوئی ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا جناب لطیفے تو میں آپ کو سنا دوں گا، لیکن اس سے پھر آپ کے کپڑے چھوٹے ہو جائیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اسی طرح اگر ہم اس کہانی سے اخذ کریں تو شیطان ہماری ہر چیز کو کاٹنے میں لگا ہے، ہر چیز کو چوری کرنے میں لگا ہے، چاہے وہ ہماری نیکیاں ہیں، ہمارے اچھے اعمال ہیں، ہماری اچھی نیت ہے، یا کسی چیز کا ہم ارادہ کرتے ہیں اچھی چیز کا، تو ہمارے آگے اتنی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کرنے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ ایک اور قصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور آپ کو سناؤں گی۔ تو اس لیے ہمیں اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمارا ایمان کامل ہے، بلکہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ سے کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ سب سے پہلے آپ پڑھیں، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی اللہ سے۔ تو ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمیں شیطان کے ساتھ مقابلہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ آج کل ہم لوگ کس راستے پہ جا رہے ہیں، شیطان کو ہم نے کتنی کھل دے دی ہے، کتنی اس کا ہم نے دائرہ وسیع کر دیا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہم سے کرواتا ہے، اور ہم لوگ اتنی غفلت میں چلے گئے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ چغلی کا مطلب کیا ہے، یہ چغلی کا گناہ یا ازالہ کیا ہے، یہ چغلی والے کو قیامت کے دن کیا سزا ملے گی۔ جب ہمیں نہیں پتہ تو کیا ہم اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو کوئی چیز کنورٹ کر سکتے ہیں، ان میں منتقل کر سکتے ہیں؟ تو یہ باتیں ضرور سوچیے گا، زندگی کے اصول اپنائیں اس نظریے کے نیچے جو ہمارے اللہ اور اس کے رسول نے ہم پہ منعقد کی ہیں، نہ کہ دنیاوی رونقیں اور یہ چند زندگی پانے والے اصول جو ان کی لمٹ ٹمپریری ہوتے ہیں، یہ مستقل نہیں ہوتے۔
تو اس لیے اگر پھر میں کہوں گی کہ جیسے میں اب سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہوں، لیکن میرا ارادہ، میری نیت یہی ہے کہ اس کا وہ استعمال کروں جس سے دوسروں کی بھی اصلاح ہو اور مجھے بھی اس کا اجر ملے. اور ہر انسان پہ تبلیغ کا کام فرض ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے خطبے میں فرمایا تھا کہ آج تم پہ میرا دین مکمل ہو گیا. اب ہر انسان پہ فرض ہے کہ وہ میری بات کو آگے پھیلائے. تو ہم لوگ اتنا زحمت کرتے ہیں، کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہم کیا اللہ پاک کی کوئی فرمان، کوئی نبی پاک کی حدیث کوئی سناتے نہیں. ہم کہتے ہیں فلانے ٹک ٹاکر کو کتنی لائکس ملے، ہم کہتے ہیں فلانے سوشل میڈیا پہ کتنا فیمس ہے. ہم کیا سے کیا کرتے جا رہے ہیں، اپنی روحوں کو اتنا میلا کر دیا ہے کہ جسے روح لفظ بندہ جب کہتا ہے تو مائنڈ میں ایک شفاف نام آتا ہے، ایک وائٹ سی ایک فیلنگ آتی ہے، لیکن وہ بہت دھندلی ہو چکی ہے. تو اس لیے خود بھی ان چیزوں کو سمجھیں. شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر ایمان کی روشنی جگانی ہوگی تو شیطان کا اندھیرا ختم ہوگا. اور ایمان کی روشنی تب جگتی ہے جب آپ کو اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت تب ملتی ہے جب انسان اس چیز کا طالب ہوتا ہے. تو جب اس کے اندر ایک آہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اگر آپ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو مجھے سیدھا راستہ دکھانا، مجھے ہر آزمائشوں پہ پورا اترنے کی توفیق دینا، مجھے دنیاوی رونقوں میں مشغول مت کرنا، مجھے اپنا پرہیزگار اور قریبی بندہ کرنا، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے اور ابدی زندگی کے لیے میں نے بہت کچھ کمانا ہے. اور پل کی خبر نہیں کہ اگلے لمحے ہمیں موت آ جھپٹے. اور اس زندگی پہ ہم نے منحصر کیا ہوا ہے جو ایک لمحے کی بھی ساتھی نہیں ہے. کسی بھی وقت ہم سے جان چھڑا سکتی ہے، ہمارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے. ضرور ان باتوں کو سوچیے گا اور ویڈیو سن کے اس پہ پھر کمنٹس کیجیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.